اور کیا مانگنا چاہیے، کس چیز کا مطالبہ اپنے رب سے کرنا چاہیے، وہ طلب اور وہ دعا یہ آیت سکھاتی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں الحمدللہ رب العالمین جس سے مانگ رہے ہیں اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ جب تک مانگنے والے کو یہ یقین حاصل نہ ہو کہ جس سے مانگنا چاہتا ہے اسی سے یہ مقصود حاصل ہوگا، تب تک وہ اپنی مانگ میں کامل نہیں ہوگا۔ مانگنے والے کو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہمارا جو مطلوب ہے وہ ہمارے مدعو سے مل سکتا ہے، ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس سے مل سکتا ہے اور صرف وہی دے سکتا ہے، اسی سے مل سکتا ہے، صرف وہی دے سکتا ہے، اس سے ملے گا اور صرف اسی سے ملے گا، جب تک یہ یقین نہ ہو انسان مانگنے میں گرائے گا نہیں، اس کے سامنے اپنی آخری حد تک نہیں جھکے گا۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، تھیلا لے کر، جھولا لے کر، پیسہ لے کر سامان خریدتے ہیں، ایک دکان والے کے پاس بہت زیادہ بھیڑ رہی، 2 منٹ رکے، اس نے آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کی، وہاں سے راستہ بدلے دوسری دکان میں کھڑے ہو۔ دوسرے دکان والے نے فوراً آپ کی مانگ پہ سامان آپ کے سامنے حاضر کر دیا، لیکن آپ اس کے خواص کو جاننے کے لیے کچھ اس سے گفتگو کرنا چاہے، وہ آپ کو گفتگو نہیں کرنا چاہا، وہ آپ کو سمجھانا نہیں چاہا کہ بھائی یہ اس کے ساتھ یوزر گائیڈ رکھا ہوا ہے، کارڈ رکھا ہوا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کیا فائدہ ہے۔ آپ پڑھنا نہیں جان رہے تھے، بغیر سمجھ کے لینا نہیں چاہ رہے تھے، آپ اس کا سامان اور اس کی دکان چھوڑ کر کے تیسری دکان پہ چلے گئے۔ یہ کیوں آپ دکان چینج کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہاں سے نہیں لیں گے تو وہاں سے مل جائے گی، وہاں سے نہیں لیں گے تو وہاں سے مل جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ سامان پورے مارکیٹ میں صرف اسی دکان میں ملتا ہے اور یہ سامان اس دکان میں صرف ایک عدد کی مقدار میں موجود ہے، تو آپ گر گرا کر کے 10 کی 50 قیمت دے کر کے لینے کی حاصل کریں گے، بغیر لیے ہوئے وہاں سے جائیں گے۔ دعا کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ مانگنے والے کے حوالے سے اس قدر تیقن کی کیفیت مانگنے والے کو حاصل ہو کہ وہاں سے ملنا ہی ہے اور وہیں سے ملنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی گنجائش رہے کہ دینے والی ذات وہ ہے جو رکھے ہو اور دینے والی ہو، ایسی نہیں ہے، وہ دینے والی ایسی ہے کہ دینے والی ہے۔ آپ جس سے دعا کر رہے ہیں گزار رکھے مسولی میں سارا گیہوں سڑ گیا، مگر پورے محلے کے لوگ مانگتے رہے، کسی کو نہیں دی۔ تو جانتا ہے کہ ہے، مانگیں گے تو مل جائے گا، لیکن وہ دیتا ہی نہیں ہے، تو کوئی نہیں مانگنے جائے گا اس سے۔ یہ یقین ہو کہ ہے اور اسی سے ملے گا بھی، اور یہ یقین بھی ہو جائے کہ ہم اگر طلب پہ آ جائے تو ضرور عطا فرمائے گا۔ الرحمن الرحیم، اس کے حوالے سے رحمان اور رحیم کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس حوالے سے میری کئی گفتگو آپ لوگ سن چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے یہ سارے تصورات ہونے چاہیے، پہلے تعریف کرو، یہ عقیدہ جماؤ، پھر جس سے مانگنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دو، اس کی بارگاہ میں پیش کرو، تاکہ تمہارا سوال اور تمہاری دعا قبولیت سے قریب ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ تحفہ پیش کرو، اب پھر مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے تک کی جو آیتیں ہیں وہ آداب دعا سکھاتی ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر کے والضالین تک کی جو آیتیں ہیں کیا مانگنا ہے ہمیں اس بارگاہ سے، وہ چیز سکھاتی ہے۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے کیا چیز؟ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ اس حوالے سے ہمارے طلباء بیٹھے ہیں، نور الانوار میں اس کی قدر تفصیل علامہ ملا جیون نے کی ہے۔ قدر تفصیل صراط مستقیم سے وہ راہ مراد ہے جو افراط اور تفرید کے بیچ ہو۔
صراط مستقیم سے وہ راہ مراد ہے جو عقلیت محضہ اور جذبیت صرفہ کے بیچ ہو. صراط مستقیم سے وہ راہ مراد ہے جو جبر اور قدر کے بیچ ہو. صراط مستقیم سے وہ راہ مراد ہے جو تشبیہ اور تعدیل کے بیچ ہو. صراط مستقیم سے وہ راہ مراد ہے جو سلوک اور جذب کے بیچ ہو. لیکن ان سب کا نچوڑ خلاصہ رسالہ مکیہ کے اندر علامہ قطب الدین دمشقی کی بڑی پیاری بات مجھے لگی. میں طلبہ رسالہ مکیہ جنہوں نے پڑھی ہے، جنہوں نے تعلیم اس کی لی ہے، وہ اس بات کو، اس عبارت کو سمجھتے بھی ہوں گے. رسالہ مکیہ کے اندر شیخ فرماتے ہیں کہ العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم اول علم مع العمل صراط مستقیم. رسالہ مکیہ کے اندر قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر کے آئے، جس کا یقین اور جس پہ عمل، جو کچھ لے کر کے آئے جس کا یقین اور جس پہ عمل، جو مانے جانے والی چیزیں ہیں ان کا یقین اور جو کرنے والی چیزیں ہیں ان پہ عمل، جس کا یقین اور عمل انسان اپنی زندگی میں انجام دے وہ صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوا. اور رسول اللہ کی لائی ہوئی باتوں پہ یقین اور عمل یہ صراط مستقیم. علم بغیر عمل کے 5 ہیں، اس کے پیٹ سے عمل کا بچہ پیدا نہیں. عمل بغیر علم کے ہو تو سقیم ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جائے گی، اس کے آداب و شرائط چھوٹ جائیں گے، ارکان و علتیں چھوٹ جائیں گی. اور علم اور عمل دونوں ہو تو یہ صراط مستقیم. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس تقسیم کی ہے اس حوالے سے بھی علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات کو مزید مضبوطی مل جاتی ہے. اب یہ فیصلہ آپ کے نام ہے کہ علامہ دمشقی کی بات سے علامہ رازی کی بات کو قوت دیجیے یا علامہ رازی کی بات سے علامہ دمشقی کی بات کو قوت دیجیے. ہر قوم راست راہ وہ دین وقیب لگائے وللناس فیما یعشقون مذاہب، جس کا جس کی طرف رجحان ہو اس سے اس کی تائید دینے کا پورا حق رکھنا. لیکن علامہ قطب الدین دمشقی کی انہی باتوں کو سہارا بناتے ہوئے یا انہی باتوں کی توضیح کرتے ہوئے علامہ رازی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ چونکہ علم بھی ہو عمل بھی ہو تو جا کے صراط مستقیم کا تحقق ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں تب جا کے صراط مستقیم کا تحقق ہوتا ہے اور انہیں اپنانے والا صراط مستقیم پہ ہوتا ہے. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مختل ہو، کوئی ایک بھی چھوٹ جائے، علم اور عمل میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو صراط مستقیم پچھڑ جانے والا ہوتا ہے، پھسل جانے والا ہوتا ہے. صراط مستقیم سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انعام یافتہ لوگوں کو ایک گروپ میں بیان کیا، انعام یافتہ لوگوں کو ایک جماعت میں شامل کیا اور غیر انعام یافتہ لوگوں کو 2 حصوں میں اللہ رب العزت نے بانٹا. آگے آیا نا کہ صراط مستقیم کون ہے؟ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم وہ ہے جس پہ چلنے والے انعام پاتے ہیں اور جس کے چھوڑنے والے یا تو مغضوب ہوتے ہیں یا ضال ہوتے ہیں. تو صراط مستقیم چونکہ علم اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے تو جو علم اور عمل دونوں کو اپنا لیے ہوا ہوگا وہ صراط مستقیم کا ہوگا، اس کی زندگی میں صراط مستقیم ہوگا اور اس کی صرف اور صرف ایک جماعت ہے. صراط مستقیم میں جماعت بندی نہیں ہوگی، صراط مستقیم میں فرقہ بندی نہیں ہوگی، صراط مستقیم میں گروہ بندی نہیں ہوگی. صراط مستقیم صرف اور صرف ایک ہے. جتنے بھی لوگ صراط مستقیم پہ رہے، کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ صراط مستقیم ہوں گے. ایک ماں باپ سے بھی زیادہ ان کا مضبوط رشتہ ہے. یہ تفرقہ بندی صراط مستقیم سے جس کا رشتہ ٹوٹتا ہے اس کے اندر قائم ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں کو صرف اور صرف ایک جماعت بنایا، الذین انعمت علیہم، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں، جن کا صراط مستقیم سے تعلق نہیں ہے. یہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے، ایک مغضوب ہے ایک ضال ہے. جس کے اندر علم نہیں ہے
جس کے اندر یقین نہیں ہے وہ دال ہو گئے، گمراہ ہو گئے، علم ہے ہی نہیں، علم نہ ہونا گمراہ ہونا ہے، علم کسی دلال ہے۔ اور جن کے یہاں علم تو ہے عمل نہیں ہے وہ مغلوب ہو گئے، پتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ نہیں۔ تو جن میں علم اور عمل دونوں ہو وہ منعم علیہ ہو گئے، جن کے اندر علم اور عمل دونوں ہے، اور جن کے اندر صرف علم ہو عمل نہیں ہو وہ مغضوب علیہ ہو گئے، اور جن کے اندر صرف عمل کی کوشش ہو، علم نہیں ہو، یقین نہیں ہو، وہ دار ہو۔ تینوں تقسیم سامنے آ گئی، مگر ایک وہم کا ازالہ میں خصوصیت کے ساتھ اپنے طلبہ کے لیے کرنا چاہوں گا، اس علم کے لفظ سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ جو آیا علم اور عمل کا مجموعہ صراط مستقیم ہے، تو اس علم کے لفظ سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ بڑے بڑے لوگ آج اس علم کے لفظ سے دھوکہ کھا رہے ہیں، اور بات کیجئے اس طرح کی تو کہیں گے مولانا آپ نے علماء کی تعظیم پہ دلالت کرنے والی روایتیں نہیں پڑھی ہے کیا؟ علماء کی فضیلت پہ دلالت کرنے والے نصوص پہ آپ کی نظر نہیں پڑی ہے کیا؟ علم کے حوالے سے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ علم اور عمل کا مالا ایمان اور یقین سے ہے۔ علم کلام پڑھنے والے بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ علم کلام میں عقیدے کے باب میں علم کا اطلاق اور صرف یقین پہ ہوتا ہے، ظن پہ علم کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ عقیدے کے باب میں علم کا اطلاق صرف کس پہ ہوتا ہے؟ یقین پہ ہوتا ہے۔ علم کی تعریف شرح عقائد میں کی گئی ہے، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت هي به بحیث لا يحتمل النقیص لا فی الحال ولا فی المال۔ علم وہ صفت ہے کہ جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہو جائے اس کے لیے وہ چیز بالکل روشن ہو جائے، جس چیز کا اسے علم ہوا ہے اس قدر روشن ہو جائے، اس قدر روشن ہو جائے کہ اس میں نقیص کا احتمال، خلاف کی گنجائش نہ اس وقت ہو نہ آنے والے زمانے میں کبھی۔ علم اس صفت کا نام ہے، اور یہ صرف اور صرف یقین میں ہوا کرتا ہے، ظن میں بھی نہیں ہوتا، جیل مرکب میں بھی نہیں ہوتا، تقلید میں بھی نہیں ہوتی، تصدیق تین قسمیں ہیں ان میں بھی نہیں ہوتا، اور تصور میں تو بدل جاؤ نا یہ یقین نہیں ہوتا۔ علم کے غلط منطقیوں نے دو قسم کی، تصور اور تصدیق، پھر تصدیق کی چار قسم کی، جس میں سے تصدیق کی چار قسم کی، ظن، جہل مرکب، تقلید، یقین۔ تصدیق کی جو سب سے آخری قسم ہے یقین، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ابھی نہ کبھی، اسے علم کہتے ہیں۔ اور علم کا جب اطلاق عقیدے کے باب میں ہوتا ہے تو اسے یہ والا ہی پورا ہوتا ہے۔ کہاں سے دھوکے میں مبتلا ہو گئے جناب؟ عین لام میم کے مادے سے فیل کر دیا تو سارے فوائد حاصل کر لیے۔ کہاں سے دھوکے میں مبتلا ہو گئے؟ کسی تعلیمی ادارے نے عین لام میم سے مشتمل حروف پہ سند لکھ دی تو علماء کی ساری فضیلت اپنے دامے میں یوں مختص کر لیا جیسے حکومت نے رزرو دے دیا ہو۔ علم کے حوالے سے ہمیں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یقین پیدا ہونا چاہیے رسول اللہ کی لا الہ اور پھر عمل۔ یہ دو چیزیں جن کے ساتھ ہیں وہ صراط مستقیم پہ ہیں، باقی ان دونوں میں سے کوئی بھی ختم ہوا یا تو مغضوب ہوگا یا دار ہوگا۔ اب میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آپ لے چلوں۔ ہم سب کے دلوں میں یہ حسرت ہوتی ہے، ابھی طالب علم نے بھی بڑی اچھی منقبت سنائی، اللہ اس کی آواز کو سلامت رکھے، اسے سلامت رکھے، علم و عمل کی نعمت نوازے۔ ہم سب کے سینے میں کسی صاحب عرس کی تقریب آنے پہ یہی ایک تمنا رہتی ہے کہ حاضر ہو جاتے تو ان کی قبر پہ پھول کی چادر چڑھاتے، ململ کی چادر چڑھاتے، موقع مل جائے تو ان کی قبر کو سنگ مرمر سے سجا دیتے۔ یہ تمنا ٹھیک ہے، اللہ اس تمنے کو بھی آپ کے دلوں میں سلامت رکھے، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ قبر پہ ہی چادر چڑھا دینے سے صاحب قبر کی خوشی حاصل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ قبر پہ چادر چڑھانے کے ساتھ ساتھ جس مشن کے لیے انہوں نے زندگی میں ساری قربانیاں دی ہیں، زندگی میں کہیں بھی رہ کر ان کے مشن کو عام کیا جائے تو قبر پہ چادر چڑھانے سے زیادہ انہیں خوشی حاصل ہوگی۔ یہ تصور ہمارے اندر سے کیوں غائب ہوتا ہے؟ یہ تصور کیوں ہمارے اندر؟ آج ضرورت اس
بات کی ہے عالمی تناظر میں اور ملکی تناظر میں، عالمی تناظر میں، صوبائی تناظر میں، کہ ہم سب خود بھی چشتی رنگ میں رنگیں اور چشتی رنگ کو اس قدر آسان کر کے لوگوں کے اندر پھیلائے کہ کوئی اس رنگ سے رنگنے میں اپنے آپ کو باقی نہ رکھ سکے۔ لیکن میرے چشتی رنگ کی اصطلاح سے کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ہرا ہوتا تو پہلے ہی سے پہن رکھا۔ حضور بھائی اسلام تشریف فرما ہے، آپ کی زبان پہلے ترجمان سے بکثرت ہم نے سنا ہے کہ چشتی رنگ یہ ہے کہ غیر مانوس جگہ پہ، غیر مالوف زبان میں، غیر متعارف افراد کے بیچ اللہ کے رسول کا لایا ہوا جو عمل اور ایمانی قوت ہے اس پہ اس قدر جمع رہنا کہ ہمارے وجود سے دوسرا دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایمان و عمل جو کہ صراط مستقیم کے دو پہیے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ گاڑی آگے چلتی ہے، اس پہ یوں جمع رہنا کہ دوسرا ہماری زبان کھولے بغیر ہمارے اثر کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ زبان کب تک چلائیں گے جناب؟ جب تک جسم کے سارے حصے کسی بات کی گواہی نہ دے زبان کا چلانا کبھی اثر نہیں لاتا۔ ہمارا پورا وجود کسی مشن کی گواہی دینے لگے تو زبان خاموش بھی ہو تو جسم کا ہر حصہ اس قدر شور مچاتا ہے کہ خواب میں بھی آواز اس زبان تک پہنچتی رہتی ہے۔ حضور غریب نواز نے اس ہندوستان کی سرزمین پہ آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا جو قانون اور عمل تھا، اس قدر یقین کے ساتھ اسے اپنے سینوں میں سمایا اور عمل کی صورت میں استقامت عطا فرمائی کہ آپ کے اس طریقے عمل کو دیکھ کر، آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی کردار کو دیکھ کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر، آپ کے اقوال کو دیکھ کر جو آپ کو دیکھ لیتا وہ آخرت کی فکر میں مصروف ہو جاتا اور جو آپ کی باتوں کو سن لیتا دنیا کی محبت سے داخل ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے یہ ہمارا جو ہندوستان ہے، یہ والا ہندوستان، یہ بھی بڑا غیر معلوم ہو گیا ہے دین کے حوالے سے۔ ہم چشتیت نافذ کریں، اس میں دین قائم کریں، اپنے گھر میں چشتیت نافذ کریں، اس میں دین قائم کریں۔ آج پورا سماج غیر دینی عناصر کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ چشتیت کی اگر ہم نے توضیح نہیں کی تو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں قیامت کے دن منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا صدقہ مانگنے والے بن سکیں تو چشتیت کو پھیلانے کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس چشتیت کے نام پہ ہرا پھرا کتا پھیلانا بند کیا جائے۔ حضور غریب نواز کی مشن کو ہر فرد تک ان کے اسلوب کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ ہر ہندوستانی اور ہر انسان سمجھ سکے کہ اسے ہی اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو کامیابی چاہیے، کوئی مغلوب ہونا نہیں چاہتا، کوئی دال ہونا نہیں چاہتا، سب انعام پانا چاہتے ہیں۔ بس لوگوں کو ہمیں یہ سمجھا دینا ہے کہ انعام پانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے جو انعام دینے والا اسی طریقے پہ دیتا ہے۔ پوری دنیا چشتی رنگ میں رنگ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ہم لوگوں کے اس عقیدت کو، فراز کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم لوگوں سے کوتاہیاں ہوں اسے معاف فرما کر کے نئے سرے سے لائے ہوئے نظام حیات کو اور چشتی رنگ کو رنگنے میں اور لوگوں میں پھیلانے میں اللہ ہماری مدد فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔